اور ملک عرب میں حضور کے زمانے میں اونٹ پر لوگ سوار کیا کرتے تھے، گھوڑوں کے اوپر سواری کیا کرتے تھے، اور گدھے پر بیٹھنا حقیر سا عمل سمجھا جاتا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر بھی سواری کی ہے، گھوڑے کو بھی سفر میں استعمال فرمایا ہے، گدھے پر بھی آپ نے سفر کیا ہے۔ آج ہم لوگ گانا گاتے رہتے ہیں کہ ہم حضور کے عاشق ہیں، ہم مسلمان ہیں، اتنے مرتبہ میں حج کو جا کر آیا، اتنی دفعہ میں مدینہ کی زیارت کر کے آیا ہوں، لیکن کوئی معمولی سی گاڑی اس کے لیے انتظام ہو جائے، مثال کے طور پر شادی میں جانا ہے، شادی والوں نے اس کے لیے کہا بس میں آپ آ جائیں سب کے ساتھ بیٹھ کر، تو وہ اپنے بھویں چڑھانے لگتا ہے، میری پریسٹیج کیا ہے، میں بس میں سب کے ساتھ مل کر بیٹھ کر آنا ہے کیا؟ میرے لیے مرسیڈیز بھیجو، فارچونر بھیجو، قبرستان بھیجو، اس میں بیٹھ کر کے آؤں گا۔ کیا ہماری پریسٹیج ہے؟ مرنے کے بعد 72 گھنٹوں میں ہمارے جسم کے اندر کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ جس حسن و جمال پر مرا کرتے تھے، جس حسن و جمال کو سنوارنے کے لیے ہزاروں روپیوں کی پلاسٹک سرجریاں کرایا کرتے تھے اور کریم وغیرہ لگایا کرتے تھے، وہ سب وہاں برباد ہونے والا، کیڑے مکوڑے کھانے والا یہ جسم ہے۔ ہم مر جائیں گے، ہمارا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، کیا پریسٹیج رکھا ہے؟ اور الٹا سیدھا سامنے والوں کو بولتے ہیں، شادی کی دعوتوں میں اگر جاتے ہیں، اگر اس کو بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا، غلطی سے نہیں بول پایا، وہ میزبان بزی تھا، چاروں طرف سے رشتہ دار، ادھر سے لوگ ادھر سے لوگ، جن کو بلائے تھے وہ آئے، جن کو نہیں بلائے فری ٹکٹس وہ لوگ بھی آ گئے دعوت کھانے کے لیے۔ اب وہ اتنے ٹینشن میں آپ کو نہیں پوچھا اور بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا، تو اس کی دعوت کھائے بغیر آ جاتے ہیں، یا خوب کھانے کے بعد آ کر کے گالی دیتے ہیں، کیا حال ہے، کیا بھی عزت کرانے انہیں، کھانا کھائی نا تمہیں 4 پلیٹ آئی ہو، نہیں بھائی چپکے ہوئے، ذرا ایک لقمہ کھا لیا۔ لوگ اس طرح بول، سب کھا کر بھی الٹا اس کو گالی دے کر کے آتے ہیں، بڑا بٹھایا لے رہے منجے، تو بیٹھنے کے لیے بھی تو نے نہیں کہا، ہاں بڑا اچھا بٹھایا، لاش میں بٹھایا منجے، کہاں کی ایک جگہ بٹھایا نا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو بستر میسر آتا تو بستر پر بیٹھتے تھے، اگر بستر نہیں ہے چٹائی ہے، چٹائی کے اوپر بھی بیٹھ جاتے تھے، اگر چٹائی نہیں ہے زمین پر بھی آپ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ انا آکل کما یاکل العبد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس طرح کھانا کھاتا ہوں جیسے کوئی غلام کھانا کھاتا ہے، کھانے کے لیے دسترخوان پر میں ایسے بیٹھتا ہوں جیسے کوئی غلام بیٹھتا ہے۔ گھروں میں کام کرنے والی جو نوکرانی ہوتی ہے یا نوکر چاکر ہوتے ہیں، جب ان کو کھانا دیا جاتا ہے تو وہ کہاں بیٹھتے ہیں؟ صوفے میں آ کر بیٹھتے ہیں کیا؟ نہیں، کمرے میں کنارے میں لاسٹ میں کونے میں جا کر چپ چاپ بیٹھ کر کے آواز نکالے بغیر کھا کر کے چلے جاتے ہیں۔ اس سے کم درجہ سمجھا جاتا ہے غلام کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں جب کھانے کے لیے بیٹھتا ہوں تو غلام کی طرح بیٹھتا ہوں، غلام کی طرح کھاتا ہوں۔ اور ہم شکوے شکایت کرتے رہتے ہیں کہ کھانا ایسا ہے، وہ ایسا ہے، اور الٹا سیدھا بولتے ہیں، اور اللہ کا بھی ہم شکر ادا نہیں کرتے، ناشکری والے الفاظ بولتے رہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، حالانکہ 1 سال کا راشن گھر میں پڑا ہوا ہے، چاول کی بوریوں کی بوریاں بھری ہوئی ہیں، تجوری میں پیسے ہیں، عورتوں کے گلے میں کیجا سننے کے زیورات ہے، پھر بھی ناشکری۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 3 چاند
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले देख लेते थे। अब चांद देखा, दूसरा महीना आ गया, वो चांद भी देखा, फिर तीसरा महीना आ गया, वो चांद भी देखा। 3-3, 2-2, 2.5 महीना गुजर जाता था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में चूल्हा नहीं सिलकता था, क्योंकि पकाने के लिए कोई सामान है ही नहीं। अम्मी आयशा रजी अल्लाह अन्हा से पूछा, फिर आपके घर वाले क्या खाते थे? तो अम्मी आयशा फरमाती हैं, पानी और खजूर से गुजारा कर लेते थे। इसके बावजूद खाने के लिए जब हुजूर बैठते तो गुलाम की तरह बैठते, शुक्रिया अदा करते हुए खाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर इतनी तवाज़ो, आप इतने बाअखलाक, आपके अंदर इतनी अच्छी खूबी मौजूद है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा तशरीफ ले गए तो आपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप चटाई के ऊपर लेटे हुए हैं, हसीर के ऊपर लेटे हुए हैं, और आपके सरहाने चमड़े का तकिया है और वो भी फटा हुआ पुराना है। जब हजरत उमर तशरीफ ले गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए। आप जब उठे तो आपके पहलू में हसीर के निशान पड़े हुए थे, खजूर की बनी हुई वो हसीर, उसके निशान, और आपका जिस्म मुबारक बिल्कुल खून से भरा हुआ, गोरा चिट्टा आपका जिस्म मुबारक था, पूरा निशान वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा था। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। हजरत उमर रो रहे हैं, जिसको देख करके शैतान भाग जाता है, जिस उमर को देख करके शैतान अपना रास्ता बदल देता है, वो उमर रो रहे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु रो रहे हैं, तो पूछा, क्या बात है उमर, क्यों रो रहा है? हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, कैसर और किसरा के बादशाह ऐशो इशरत में जिंदगी गुजार रहे हैं, जबकि वो अल्लाह के नाफरमान है, जबकि वो काफिर है, गैर मुस्लिम है, वो इतनी ऐशो इशरत वाली जिंदगी गुजार रहे हैं, और आप तो इमामुल अंबिया हैं, और आपकी ये हालत देखकर मुझे रोना आ गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ उमर, उनके लिए दुनिया है और हमारे लिए जन्नत है, आखिरत है, बताओ कौन सी चीज तुमको पसंद है? हजरत उमर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आखिरत पसंद है। फरमाया, बस इसी पर फैसला है कि उनके लिए दुनिया है और आखिरत हमारे लिए। दुनिया की चीजों की तरफ ना देखो, फना होने वाली जिंदगी है, खत्म होने वाली जिंदगी है। काम आने वाली चीज नेकी है, भलाई है, सच्चाई है, अच्छे अखलाक है। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।